السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جمعہ 10 جمادی الاولیٰ سن 1442 مطابق 25 دسمبر سن 2020 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع پاکیزہ کلام اور سچی بات کی فضیلت و اہمیت اور اس کا اجر و ثواب۔ الحمدللہ الرحیم الرحمن خلق الانسان علمہ البیان واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں صداقت اور سچائی کی بڑی فضیلت ہے اور پاکیزہ اقوال و افعال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے مومنوں کو تقوی اور راست گوئی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں سچ بولنے اور اچھے الفاظ اور عمدہ کلمات استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی بہترین اور پاکیزہ کلام اور نیکی اور سچائی کی بات کیا کرو، جس سے خود بولنے والے کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملے، اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے نفع حاصل ہو۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ پاکیزہ کلام اور کلمہ خیر کی سب سے افضل صورت یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور ہر وقت اور ہر حال میں اذکار و تسبیحات کا اہتمام کرتا رہے۔ بلا شبہ ذکر الہی انتہائی عظیم الشان عمل اور بہت بڑی عبادت ہے۔ باری تعالی نے ہم کو کثرت کے ساتھ ذکر و تسبیح کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ عمدہ کلام اور سچائی کے اہتمام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی سچ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سچے لوگوں کی صحبت میں رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ دراصل سچے لوگوں کی رفاقت سے خود آدمی کے اندر راست گوئی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل فرما دیتا ہے، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور برابر سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق اور سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ کلمہ خیر اور سچائی کو پسند کرنے والوں، بلا شبہ صداقت اور سچائی کی برکت سے بندے کو جنت میں داخلے کی یقینی بشارت نصیب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا: اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، وذکر اولہا اصدقوا اذا حدثتم، تم لوگ مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ جب بات کرو تو سچ بولو۔ پاکیزہ کلام اور عمدہ بات میں وہ کلام بھی شامل ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی اور خوشی دے دے، یا جس سے لوگوں کو فرحت و مسرت اور الفت و انسیت حاصل ہو۔ قرآن کریم نے ہمیں تمام لوگوں سے اچھی بات اور پاکیزہ گفتگو کرنے کا اس طرح حکم دیا: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے
اچھی اور بھلی بات کیا کرو، یعنی رنگ و نسل اور زبان و عقائد میں اختلاف کے باوجود تمام لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو اور اچھی بات کیا کرو۔ اس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر الفت و محبت عام ہوتی ہے۔ نیکی کی بات کہنا ایک قسم کا صدقہ ہے اور یہ جہنم سے حفاظت اور جنت میں داخلے کا اہم سبب ہے۔ نبی برحق رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبہ، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے ہی سے ہو، پس اگر تم کو یہ بھی میسر نہ ہو تو نیکی کی بات کہہ کر جہنم کی آگ سے بچو۔ یعنی نیکی کی بات کہنا ایک قسم کا صدقہ ہے۔ یا اللہ ہم کو نیک بات اور کلمہ خیر کی توفیق عطا فرما، جس کی بدولت تیری قربت و خوشنودی اور دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ سچی بات اور پاکیزہ کلام کا اہتمام کرنے والوں، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم سچی بات اور اچھی گفتگو کا اہتمام کریں اور کلمہ خیر اور پاکیزہ کلام سے اپنی زبان کو آراستہ رکھیں، تاکہ ہمیں باری تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور اس کا فضل و کرم حاصل ہو، نیز ہماری ذات کو زبان کے شرور و فتن سے حفاظت و سلامتی نصیب ہو۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ عبدا تکلم فغنم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے بات کی تو اپنی اچھی بات سے غنیمت اور فائدہ حاصل کیا، یا پھر خاموش رہا اور اس طرح آفت و مصیبت سے محفوظ رہا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو سچائی اور پاکیزہ گفتگو کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے معاشرے کو جھوٹ، بدگوئی، غیبت اور چغلی وغیرہ سے پاک کر دے، کورونا اور تمام بیماریوں اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرما دے اور ہم کو صحت و تندرستی اور امن و عافیت عطا فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا، اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔